هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو بات میں کہنے لگا ہوں وہ بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ کیا ہم ایک آخری سفر جو کبھی نہ ختم ہونے والا سفر ہے، کیا ہم اس کی تیاری کر چکے ہیں؟ کیا ہم نے پیکنگ کر لی ہے؟ کیا ہم نے پلان بنا لیا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کیسے کریں گے اور کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں؟ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے اگر کسی نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دے اور لائک بھی کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب نئی ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفیکیشن ضرور مل جائے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کبھی کسی سفر پہ نکلنے لگتے ہیں یا کوئی ٹرپ کرنے لگتے ہیں پلان، تو ہمیشہ ایک پلان بناتے ہیں جس پلان کے تحت ہم لوگ آگے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، کہیں پہ کوئی ایسی انسرٹینٹی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے اور ہم کامیاب ہو سکے، جو ہمارا منزل ہے، جو ہمارا ایک ایم ہے وہ ہم اچیو کر سکیں۔ دنیا میں ہم یہی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ ایک تمہارا فائنل پیپر بھی آنا ہے، ایک آخری سفر بھی آنا ہے، جو سارا ڈیپینڈ اس دنیا پہ کرتا ہے، جو سارا کا سارا ڈیپینڈ اس بات پہ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی آج کی دنیا کو گزارتے ہیں، آج ہم ایسا کیا کرتے ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں اور آخری جو سفر ہے اس پہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھیک سے نفرت ہے۔ جو انسان بھیک مانگ کے پیسے کماتا ہے اللہ کو وہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے جو محنت مزدوری کرے۔ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اللہ کبھی بھی جو نیچے والا ہاتھ ہے اس کو پسند نہیں کرتا، ہمیشہ دینے والے ہاتھ کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ خود کماؤ، محنت کرو، محنت کر کے کماؤ تاکہ محنت کا صلہ ملے۔ یہ ایک بھائی آبزرویشن ہے، یہ کہیں بات لکھی نہیں ہے، لیکن جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ شاید اسی لیے اللہ نے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی سزا ہمیں بتائی کہ ان دونوں میں سے تمہیں کیا ملے گا وہ سب تمہاری محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کہ محنت کرو۔ دنیا کے لیے تو ہم محنت کر رہے ہیں، پر کیا ہم آخرت کے لیے بھی محنت کر رہے ہیں؟ اللہ نے بھیجا کہ محنت کرو اور اس محنت کی بنیاد پر تمہیں جنت مل سکتی ہے، اور محنت نہ کی تو دوزخ۔ اب وہ محنت کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ محنت کی ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے، ورنہ وہ محنت فضول ہے۔ ایک دیوار کو آپ جتنے مرضی سالوں تک دھکا لگاتے رہیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی، لیکن اگر آپ صحیح پراپر طریقے سے کام کریں گے تو دیوار گرانا بہت آسان ہے۔ اسی طرح کیا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن، چلیں قیامت سے تھوڑا اور پہلے آتے ہیں، اس بات کا سب کو اقرار ہے اور سب یہ مانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب لوٹ کر جانا ہے تو قبر میں بھی اتارا جائے گا۔ جب قبر میں اتارا جائے گا تو سوالات کیے جائیں گے اور وہاں 3 سوال ہوں گے۔ وہ 3 سوال اس چیز کی بنیاد طے کریں گے کہ ہمارا اگلا سفر کیسا ہوگا۔ کیا ہماری ان 3 سوالوں کی تیاری مکمل ہے؟ کیا ہمیں واقعی ان 3 سوالوں کا پتہ ہے؟ اور اگر پتہ ہے تو کیا ہم نے تیار کر لیا اس کا پیپر؟ اگر پیپر میں ہمیں پتہ چل جائے کہ صرف 3 ہی سوال آنے ہیں تو شاید دنیا کے پیپر کے لیے تو ہم اتنے خوش ہوں کہ یار ہمیں پہلے سے پتہ ہے کون سے سوال ہے اور ہم اس کی اتنی اچھی تیاری کریں گے، اتنی اچھی کہ اس سے اچھی تیاری پاسبل ہی نہ ہو کرنی۔ لیکن جب اللہ نے بتا دیا کہ آخرت میں، قبر میں صرف اور صرف 3 سوال ہوں گے، ان 3 سوالات کی بیسس پر آگے کیا ہوگا وہ چیز طے کی جائے گی، تو کیا ہم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ آخر وہ 3 سوال کیا ہیں؟ ما دینک، سب سے پہلا سوال من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور آخری سوال ایک تصویر، ایک شخصیت دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ شخصیت کون ہے؟ اور وہ شخصیت ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اب کیا ان 3 سوالات کی تیاری ہماری مکمل ہے؟ جو پہلا سوال ہے
جو پہلا سوال ہے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی تو بہت آسان ہے، ابھی پوچھا تو پتہ ہے، یہ تو صاف سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ. لیکن کیا ہم اس وقت اس قابل ہوں گے کہ اس سوال کا جواب دے سکیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے ابھی ہم دے سکتے ہیں، ہم یہ تو ہمیں پتہ ہے تو ہم دے لیں گے، تو چلیں ٹھیک ہے، یہ اس سوال کا جواب دے دیا، مدینوں کا اس کا بھی جواب دے دیا. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائے جائیں گے تو کیسے آپ جواب دے لیں گے کہ یہ کون ہے؟ جب کبھی ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں اپنے نبی کو تو ہم کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ ہمارے نبی ہیں؟ ایسے کہ جس شخص کے دل میں اپنے آخری نبی کی محبت ہوگی، جو اپنی زندگی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے طریقے سے چلا ہوگا، جس نے ان کی سنتوں پر، احکامات پر عمل کیا ہوگا، صرف اور صرف وہی پہچان سکے گا کہ میرے نبی ہیں، یہ میرے آخری نبی ہیں. یہ سب ڈیپینڈ آج کی زندگی پہ کر رہا ہے. اگر ہم اپنی آج کی زندگی اس طرح سے گزاریں گے جس طرح اللہ نے حکم دیا اور ہمارے نبی نے حکم دیا، نبی نے طریقہ بتایا، تو ہم آخرت میں ان 3 سوالات کے جواب بھی دے سکیں گے. لیکن اگر اس طرح نہیں گزارا تو پھر وہ سوالات کے جواب نہیں دے سکیں. شاید پہلے سوال کا جواب تو پھر دے لیں، شاید دوسرے سوال کا بھی دے لیں، اور تیسرے سوال پر آ کر ہم رک جائیں گے، کیونکہ ہم نے جھوٹ بھی بولا ہوگا، ہم نے سود پہ بھی کام کیا ہوگا، ہم نے امانت میں خیانت کی ہوگی، ہم نے دھوکہ دیا ہوگا، بغض، حسد، غیبت کی ہوگی. تو آخر کیسے اس سوال کا جواب دے لیں گے کہ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے آخری نبی ہیں، یہ ہمارے سب کے آخری نبی ہیں؟ تب تک ہم جواب نہیں دے سکیں گے جب تک اپنی زندگیاں ہماری اس طرح نہیں ہوں گی. ایک چھوٹی سی بات، اپنے نبی کی سنت چہرے پر ہمارے نہیں ہوگی، لیکن کیا ہم پھر بھی جواب دے لیں گے کہ ہاں یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مجھے ان سے پیار ہے؟ تو کیا اگر یہ سوال ہو گیا کہ کیا واقعی تمہیں ان سے پیار ہے، تو تم نے ان کی اپنا حولیہ اس طرح سے کیوں نہیں کیا؟ جب ہمارا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے نا، آج کل جس طرح بھی ہم آئیڈیل بناتے ہیں، کوئی ایکٹر، ایکٹریسز، یہ جو بھی جس طرح بھی آئیڈل جب بناتے ہیں نا، تو ہم کوشش کرتے ہیں ہماری ڈریسنگ اس طرح کی ہو، ہمارے ہیئر اسٹائل اس طرح کے ہو، ہر چیز ہم آئیڈلائز کر کے اس طرح کریں. لیکن یہ تو دنیا کے ہے. جو ایک اصل ہمارے آئیڈیل ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے ان کو آئیڈلائز کر کے اپنا حولیہ، اپنا سب کچھ اس طرح کرنے کی کوشش کی؟ یہ ہم سب، میں خود اس سب میں شامل ہوں، اور ہم سب کہہ رہے ہیں، یہ سب اس چیز میں شامل ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کر پائے. ہم نے آئیڈیل ہی نہیں بنایا. اگر ہم نے آئیڈیل بنایا ہوتا تو اس طرح کی ڈریسنگ، چہرے پہ سنت، ہر چیز ہمیں بری نہ لگتی، ہمیں یہ چیز اور پسند آتی. جس طرح جب آئیڈیلائز کر کے کچھ بالوں کے ہیئر سٹائل یا کچھ بھی ہم بناتے ہیں، کوئی ایکٹر ٹائپ، تو شاید بہت سے لوگ ہوں جو اس سے آفینڈ ہو رہے ہوں، اور بہت سے لوگوں کو وہ اچھی بھی نہیں لگتی. لیکن آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یس آئی ایم لوکنگ بیٹر. کیوں؟ کیونکہ میرے نزدیک وہ سب سے بیسٹ فیشن ہے. اسی طرح جو فیشن سب سے بیسٹ ہے میرے نبی کا، کیا ہم نے اس کو اپنایا؟ کیا میرے نبی نے جس پردے کا حکم دیا ہم نے وہ کیا؟ جس آنکھوں کو نیچی کرنے کا حکم، طریقہ بتایا، وہ ہم نے کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا؟ نہ ہم نے اپنے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، نہ نبی کے طریقوں پہ چلے. تو ہم کیسے 3 سوالات کے جواب دے دیں گے؟ پوری زندگی کا مقصد یہ سب کچھ شاید صرف ان 3 سوالات کے جواب کی تیاری ہے. تو کون سے ہم نے تیاری کی ہے؟ اور یہ تو پھر قبر کے سوالات ہیں. اس کے بعد جب آخرت کا وقت آئے گا، جب ہم قیامت کا وقت آئے گا، جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، تو پھر سے سوالات ہوں گے. پھر 5 سوالات کیے جائیں گے ہر شخص سے. اور ان 5 سوالات میں سب سے پہلا سوال ہوگا، تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ تم نے اپنی جوانی، دوسرا سوال، تم نے اپنی جوانی کس طرح سے گزاری، کیسے گزاری؟ جوانی کا اسپیشلی سوال کیا جائے گا. کیوں؟ کہ وہ جوانی جو میں نے تمہیں دی تھی، جو پیک تھا تمہاری لائف کا، جب تم بھاگ دوڑ کر سکتے تھے، جب تم ہر چیز کر سکتے تھے، مطالعہ کر سکتے تھے، یاد کر سکتے تھے، دعوت دے سکتے تھے، تو تم نے اس جوانی میں کیا کیا؟ کیا تم نے وہ جوانی برباد کر دی عیش و آرائش میں، ہر چیز
ادھر ادھر پڑھائی اور یہ کرتے کرتے تم وہ اصل مقصد بھول گئے. بڑھاپے میں آ کے تو پھر کر لیتے ہیں, اصل تو جوانی ہے. جبھی تو جوانی کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے جوانی میں کیا کیا, اس جوانی میں کیا اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ دعوت دی, کہ جو علم تمہیں ملا تم نے آگے پہنچایا. تو پھر 2 سوال ہیں. تیسرا سوال, تم نے مال کہاں سے کمایا, حرام کا مال تو نہیں. چوتھا سوال, تم نے اس مال کو خرچ کیسے کیا, کس طرح سے خرچ کیا, کہاں پہ خرچ کیا. کہ جب میں نے تمہیں مال دیا تم نے غریبوں میں بانٹا, کہ جب میں نے تمہاری خواہشات پوری کی تم نے دوسروں کی خواہشات کا خیال رکھا, اس مال پر سانپ بن کے تو نہیں بیٹھے. 5واں سوال, جو علم ہم نے تمہیں دیا تم نے اس کا کیا کیا, کہ تم نے وہ علم لیتے گئے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا, اس کو دوسروں تک پھیلایا. ہم آج سمجھتے ہیں کہ شاید علم حاصل کرنا ہی بہت ہے اور پڑھ لینا ہی کافی ہے, ہم نے یہ بات سن لی تو بہت ہے. اب یہ ان تبلیغ والوں کا فرض ہے, یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں صرف ان کا فرض ہے کہ یہ بات دوسروں تک پھیلائیں, کیونکہ ہم تو اپنی زندگی میں مصروف ہیں. جو تبلیغ والے ہیں وہ سب سے زیادہ فری بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. وہ کیوں کرتے ہیں گھر گھر جا کر, یا دوسروں کو دعوت کیوں دے رہے ہیں, یا جتنے لوگ ہیں مجھ سمیت اگر میں کچھ کوشش کر رہا ہوں, صرف اس لیے کہ قیامت کے دن جب ان 5 سوال میں سے اس سوال پر اللہ مجھ سے پوچھے گا, جو علم میں نے تمہیں دیا اور اتنا علم تم تک پہنچا, تم نے اس علم کا کیا کیا. تو شاید اس سب کے ذریعے میں یہ جواب دے سکوں کہ ہاں اللہ, جو علم مجھ تک ملا میں نے اپنی کوشش کی کہ ہر شخص تک پہنچا سکوں. اس میں جو غلطیاں جو ہوئیں مجھے معاف کرے اللہ, لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ شاید میرے سے یہ علم آگے پہنچ جائے. اور یہ سب مجھ سے نہیں, ہر ایک مسلمان سے یہ 5 سوالات ہونے ہیں. تو یہ آپ پر ہے, کیا آپ نے ان 5 سوالات کی تیاری کی ہے؟ کیا اس جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کے راستے میں جا کر دنیا نہیں ملے گی, پر صرف اللہ ہی ہے, اس کے دربار میں حاضر ہو کر ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی. پوری زندگی کا اگر ہم مقصد صرف ان 3 سوالات کی تیاری اور ان 5 سوالات کی تیاری میں لگا دیں تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں. ہماری کوشش ہے, امید ہے بلکہ مجھے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم ان 5 اور 3 سوالات کی تیاری پوری کریں گے تو بغیر تیاری کے تو پیپر بھی کہیں پاس نہیں ہوتا. اور مجھے پتہ نہیں کیوں یہ بات لگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اس لیے پہلے بتا دیا کہ محنت کرے. جو شخص محنت کرے گا, مطالعہ کرے گا, ڈھونڈے گا, اس شخص کو مل جائے گی. کیونکہ جب اللہ نے دنیا میں محنت کرنے کا حکم دیا تو جو آخرت میں اجر ہے وہ بھی محنت سے ہی ملے گا. امید ہے یہ بات پسند آئی ہوگی, آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی. ایک بات پہ اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ, ایک حدیث ہے, اس کا مجھے ریفرنس نہیں مل سکا, میں نے ابھی کافی ڈھونڈا ہے, لیکن مولانا طاہر جمیل صاحب کی بتائی ہوئی حدیث ہے. ریفرنس میں ضرور لنک ڈسکرپشن میں ڈالوں گا, آپ ضرور سن سکتے ہیں, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. کہ اے داؤد, اگر میرے بندوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, غلطی, اگر میرے نافرمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں, تو اے داؤد ان کے کلیجے پھٹ جائیں, کہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نافرمانوں سے کتنا شدید پیار کرتا ہوں. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے داؤد, میں اپنے نافرمانوں سے محبت کرتا ہوں, حتیٰ کہ وہ جو مرضی گناہ کر دیں اور ہر طرح گناہ کر کے آ کر مجھے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو میں ان کے تمام گناہ معاف کر دوں. ہمارا تعلق تو اس ذات سے ہے جو اتنا رحیم ہے, جو اتنا کریم ہے. ہم ہر روز ہر 5 وقت نماز پڑھ کے سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین, وہ جو صرف مسلمانوں کا نہیں, رب العالمین تمام عالم کا رب ہے. تو ہمارا تو اس ذات سے تعلق ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ہر اپنے نافرمان بندے سے محبت کرتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, رحمان و رحیم ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ میں جو
کچھ آیات ہیں بہت ڈیپ ہیں، ویسے پورا سورہ فاتحہ ہی بہت زبردست ہے، لیکن کچھ آیات بہت زبردست ہیں کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہمارا یہ قبلہ ٹھیک ہو جائے گا، صرف اللہ سے مدد مانگیں گے تو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جب اللہ سے مدد مانگیں گے تو ان 3 سوالات کی تیاری بھی ہو جائے گی اور ان 5 سوالات کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ تو صرف جب اللہ کو اپنی منزل بنا لیں گے، اللہ کو اپنی دوڑ کے طلب بنا لیں گے، اللہ کو اپنی پیاس بنا لیں گے تو ہر چیز مل جائے گی۔ پھر ہم محنت بھی کریں گے اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے، اور اسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر بات اچھی لگی ہو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور لازمی اس تک میری بات پہنچا دیں جو یا نہیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔